ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کی امانت ہے. یہ جسم ہمارا یہ خود آ گیا ہے یا کسی نے لایا ہے؟ جی خود بخود کوئی چیز بن سکتی ہے؟ خود بخود کوئی چیز بن سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے. کوئی بنانے والا جب بناتا ہے تبھی وہ بنتی ہے. کوئی کپڑا ہے خود بن سکتا ہے بغیر بنائے ہوئے؟ نہیں. کوئی مکان بغیر بنائے ہوئے بن سکتا ہے؟ یہ مسجد بغیر بنائے ہوئے بن گئی؟ یہ مائک بغیر بنائے ہوئے بن گیا؟ نہیں. کوئی بنانے والا ہے. اسی طرح اس پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے کوئی اس کو چلانے والا ہے. یہ خود بخود نہیں چل رہا ہے. اسی مالک نے ہمیں بھی بنایا ہے. ہم خود بخود نہیں آئے ہیں. وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے. وہ خود کہتا ہے اپنی آخری کتاب میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. وہ ہے تمہارا مالک جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے اندر بناتا ہے پیدا کرتا ہے. اور اس کی کاریگری دیکھو کہ کس طرح بناتا ہے. پانی پہ نقشہ بنا رہا ہے. کس پہ؟ پانی پہ نقشہ بنا رہا ہے. وہ ایک ناپاک قطرہ پانی تو ہے اسی پر وہ نقشہ بنا رہا ہے. اور کتنا خوبصورت اس نے بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ ہے تمہارا مالک جو تمہاری شکل اور صورتیں بناتا ہے رحم مادر میں. لا الہ الا ہوا. اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. العزیز وہ غالب ہے. الحکیم وہ حکمت والا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان یا ایھا الانسان ما غرک کیا ہے وہ چیز جس نے تجھے اپنے رب سے اپنے کریم پروردگار سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا فسواک تیرے جسم کے اعضاء برابر بنائے ہیں. یہ آنکھ برابر یہ دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں یہ بہت بڑی بنا دی ہو یہ چھوٹی بنا دی ہو. کان دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں کسی کا بہت بڑا ایک کان بنا دیا اور ایک چھوٹا بنا دیا ہو. ہاتھ اس نے برابر بنائے. ایسا نہیں کہ ایک وہ پیروں تک لٹکا ہوا ایک اوپر رہ جائے. نہیں برابر تمہارے اعضاء اس نے بنائے ہیں. فسواک فعدلک اور مناسب اس نے تمہارے اعضاء بنائے ہیں. جو عضو جس جگہ ہونا چاہیے تھا وہیں اس نے لگایا ہے. کوئی اللہ کی کاریگری میں آج تک کوئی قصور نکال سکا کوئی نقص نکال سکا کہ نہیں جی یہ ناک ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے تھا؟ کسی نے بتایا؟ کسی سائنسدان نے؟ کسی اور بڑے سے بڑے فلاسفر نے کسی نے کہا؟ نہیں. کوئی نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. یہ میرے رب کی کاریگری ہے. اس نے کہا تمہیں بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں جوڑ دیا ہے. تو ہم خود آئے یا کوئی لانے والا ہے؟ کوئی لانے والا. اب یہ جسم ہمارے پاس ہمارا ہے یا اس کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کا ہے ہمارا نہیں ہے. اور جب اس کا ہے یہ جسم تو اب اس جسم کے اوپر جو حکم چلے گا وہ بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے. الا لہ الخلق والامر. سنو لہ الخلق اسی نے پیدا کیا والامر اور اسی کے لیے حکم ہے. ان الحکم الا للہ. حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. اور جب امانت ہے تو ہم اپنے اعتبار سے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں. اب اس مالک نے جیسے اس پر احکامات نافذ کیے ویسے ہی ہمیں چلنا پڑے گا. اسی لیے خودکشی کرنا حرام. خودکشی کرنا اپنے آپ کو مار ڈالنا یہ حرام قرار دیا گیا. اور اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مار ڈالے اگر کوئی زہر کھا کے مر رہا ہے قیامت تک اسی طرح وہ مرتا رہے گا. بار بار مرتا رہے گا اور بار بار اس کو یہ تکلیف ہوگی.
وہ سوچ رہا تھا میں مر کر زہر کھا کے تو پھر میں اپنے آپ کو آسانی اور راحت پہنچاؤں گا، اب آگے جا کر راحت مل جائے گی۔ کہا راحت نہیں، آگے بڑی سختیاں ہوں گی اس کے لیے۔ کوئی پہاڑ سے اپنے آپ کو گراتا ہے، کوئی پل سے اپنے آپ کو گراتا ہے، کوئی چھری سے اپنے آپ کو کاٹ ڈالتا ہے، کوئی پھندا لگا کر لٹک کے مر جاتا ہے، تو قیامت تک اسی طرح وہ مرتا رہے گا اور جہنم اس کے انتظار میں ہے۔ تو راحت پائی یا اور تکلیفوں میں گیا؟ اور تکلیفوں میں۔ اس لیے اس جسم کے ساتھ خود سے تصرف کرنا، خودکشی کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز استعمال کرنا جس سے ہماری جسم کو نقصان پہنچے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب بتائیں، بیڑی اور سگریٹ یہ فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے؟ سب کو پتا ہے نقصان دہ ہے، لہذا اب بیڑی سگریٹ پینا درست۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ اگر ہم ایسا کام کریں جس سے اس کو نقصان پہنچے، وہ جائز نہیں ہوگا۔ آج کتنے ہمارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، حالانکہ جو سگریٹ کی ڈبی ہے اس کے اوپر کینسر کا نشان بھی بنا ہوتا ہے، لیکن کوئی توجہ اس طرف پھر بھی پی رہی ہے۔ لہذا آج کی اس مبارک اور نورانی مجلس میں اگر ہم میں سے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو تو آج اللہ کے ساتھ اللہ کے گھر میں وعدہ کرے آج کے بعد میں اس چیز کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ اگر کوئی ہے، اللہ کرے کوئی نہ ہو، لیکن اگر کوئی ہے بیمار ایسا تو وہ آج اس بیماری سے نکلنے کا پختہ ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے، آج کے بعد میں اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اور جب بندہ عزم مصمم کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے، آج تک جو ہوا اس سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ آج میں نے وعدہ کیا، تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، اللہ تو ہی توفیق دینے والا، تو ہی بچانے والا ہے، مجھے بچا لے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے مجھے نکال دے۔ جب اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور انشاءاللہ دوبارہ یہ اس طرف جائے گا نہیں۔ اسی طرح اس سے بڑھ کر اور جو چیزیں اس وقت مارکیٹ میں نشے کی آ گئی ہیں اور مسلم علاقوں کے اندر یہ زیادہ پلان کے تحت پھیلائی جا رہی ہے، ان کو خوب بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہاں کا مجھے معلوم نہیں کیا حساب ہے، لیکن ہم نے جموں میں دیکھا وہاں کتنے خوبصورت قسم کے نوجوان تھے جنہوں نے زیادہ ڈوز لے لی اور اس کے بعد مر گئے اسی حالت میں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے جوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جوانوں، یہ جوانی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس جوانی کو ایسے ضائع نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بیمار ان بیماریوں میں سے کسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی بھی قسم کا نشہ جو ہے، چاہے وہ انجیکشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ پاؤڈر کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ کسی سیال لکوڈ چیز کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ جائز۔ کل مسکر حرام، حدیث میں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نشے کی چیز کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے والا ملعون ہے، وہ لعنتی ہے جو کسی بھی قسم کا تعلق اس کے ساتھ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا لعنت الخمر بعشر وجوہ، کہ نشے پر 10 اعتبار سے لعنت کی گئی۔ نمبر 1، لعنت الخمر نفسہ، نشے پر لعنت، وشاربہا، نشہ کرنے والے پر لعنت، وساقیہا، نشہ کروانے والے پر لعنت، وعاصرہا، نشے کی چیز بنانے والے پر لعنت، ومعتصریہا، اور نشے کی چیز بنوانے والے پر بھی لعنت۔ کوئی کاروبار کرتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے، کچھ کرتا ہے، اس پر بھی لعنت۔ وحاملہا، اٹھا کر لانے والے پر بھی لعنت۔ والمحمولۃ الیہ، اور منگوانے والا، اٹھوانے والا، اس پر بھی لعنت۔
وَبَائِعَهَا بیچنے والے پر بھی لعنت ہے۔ آج بہت سارے سوچتے ہیں اس کی یہ تو چرس بیچو، اس میں تو بڑی کمائی ہے، راتوں رات آدمی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ لعنت کی گئی۔ وَبَائِعَهَا بیچنے والے پر لعنت، وَمُشْتَرِيهَا خریدنے والے پر لعنت، وَآكِلَ ثَمَنِهَا اور اس سے حاصل ہونے والا جو منافع اور جو قیمت ہے اس پر بھی لعنت، اس کمائی پر لعنت جو اس کے ذریعہ سے حاصل ہو۔ تو یہ پورے 10 چیزیں ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کسی بھی قسم کا تعلق نشے کی کسی چیز کے ساتھ یہ باعث لعنت ہے۔ لہٰذا ہم میں سے اگر کوئی کسی بھی اعتبار سے اس کے ساتھ ملوث ہو، تعلق رکھتا ہو، آج کی اس مبارک اور نورانی مجلس میں، اس اجلاس میں وہ سچے دل سے اپنے مالک کے ساتھ وعدہ کر لے، آج کے بعد میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور کسی بھی قسم کا تعلق اس کے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ اور یہ پیغام ان تک بھی پہنچائیں گے جو ہمارے دوست و احباب، رشتہ دار ان بیماریوں میں سے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو جسم کس کا بنایا ہوا؟ اللہ کا۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی نے تمہاری آنکھوں کو بنایا، اسی نے تمہارے کانوں کو بنایا، اسی نے تمہارے دل و دماغ کو بنایا ہے۔ یہ آنکھ بھی اللہ کی امانت، یہ کان بھی اللہ کی امانت، یہ زبان بھی اللہ کی امانت، دل و دماغ اللہ کی امانت، ہاتھ اللہ کی امانت، پاؤں اللہ کی امانت۔ لہٰذا بھی یہ آنکھ کیسے استعمال ہوگی؟ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوگی۔ کان کیسے استعمال ہوں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گے۔ زبان کیسے استعمال ہوگی؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ پاؤں کیسے استعمال ہوں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ ہاتھ کیسے استعمال ہوں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ لہٰذا آج کی مجلس میں ہم میں سے اگر کوئی ان کا غلط استعمال کر رہا ہو تو توبہ کر لے اللہ کے دربار میں۔ آج کے بعد میں اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا۔ آج کے بعد میں کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کو گندی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ آج کے بعد میں رات کو موبائل لے کر اور تنہائی میں بیٹھ کر گندے سین اس میں نہیں دیکھوں گا۔ اس گندگی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اپنی آنکھوں کو میں تباہ نہیں کروں گا۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گناہ گار کیا اس سے بے خوف ہو گیا کہ جب گناہ کر رہا ہے اللہ اس کو زمین میں دھسا دے؟ اللہ قادر مطلق ہے، وہ زمین میں دھسا سکتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، ہمارا مالک ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا اسے پتہ نہیں چلے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ وہ ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھ رہا ہے اور دن کے مجموع میں بھی دیکھ رہا ہے، اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے، تاریکی میں بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی اس سے چھپ سکتا ہے؟ رات کی تاریکی میں، بند کمرے میں چھپ سکتا ہے؟ لحاف کے اندر، کمبل کے اندر چھپ سکتا ہے؟ اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بھی ہے، الخبیر، وہ خبر رکھنے والا ہے، لہذا کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ لہذا آج ہم عہد کریں ہم آنکھ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اس کو ہم تباہ نہیں کریں گے۔ ہاں اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی گندی تصویر کو دیکھتے رہے تو یہ آنکھوں کی بدکاری کہلائے گی، آنکھوں کا زنا کہلائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ کان اللہ کی امانت، اس سے ہم میوزک نہیں سنیں گے، اس سے ہم کسی کی غیبت نہیں سنیں گے، اس سے ہم گانے نہیں سنیں گے۔ سنیں گے تو اللہ کا قرآن سنیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے، دین کی بات سنیں گے، سچی بات سنیں گے، جھوٹی بات بھی اس سے نہیں سنیں گے۔ زبان کا بھی صحیح استعمال کریں گے، کوئی گندی بات زبان سے نہیں نکالیں گے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کا فرشتہ اس کو نوٹ کرتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا ہے مگر ایک گھات میں لگنے والا گھات میں لگا رہتا ہے فرشتہ، وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔
لہٰذا ہمارے جسم کے جتنے یہ اعضاء ہیں یہ سب ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کا صحیح استعمال کرنا ہے ہماری ذمہ داری۔ اگر صحیح استعمال کریں گے تو امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اسی طرح ہاتھوں کی خیانت کو جانتا ہے، کانوں کی خیانت کو جانتا ہے، زبان کی خیانت کو جانتا ہے، پیروں کی خیانت کو جانتا ہے، دل و دماغ کی خیانت کو جانتا ہے، ساری خیانتوں کو وہ جانتا ہے، اس لیے خیانت سے بچنا ہے۔ جب یہ جسم بنایا ہوا اللہ کا، اب اس کے اوپر جو احکامات نافذ ہوں گے وہ کس کے ہوں گے؟ اللہ کے ہوں گے، اور جو احکامات اس پر ہمیں نافذ کرنے ہیں اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام اگر ہم موٹے طور پر سمجھنا چاہیں، باریکیاں تو بہت ہے، موٹے طور پر سمجھنا چاہیں تو 3 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا نام۔ کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے ماننا ہے، کچھ باتیں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نے ماننا ہے، ان کا تعلق ہے کس سے؟ ماننے سے، جس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، عقائد کہتے ہیں، نظریات کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ کام کرنے کے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ بس یہی اسلام ہے، کچھ چیزوں کو ماننا، کچھ کام کرنے کے اور کچھ نہ کرنے کے، یہ خلاصہ ہے اسلام کا۔ ماننا کیا ہے؟ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ اگر 2 ہوتے تو یہ نظام چلتا کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت، اگر اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے بہت سارے لفسدتا، تو آسمان و زمین کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ نہیں چل سکتا تھا۔ ایک مالک ہے جو اس کو چلانے والا ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ وہ ہمیں دکھائی دے، نظر آ جائے، لیکن اس نے ہمیں اس قابل یہاں نہیں بنایا کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو یہاں نہیں دیکھ سکتی ہیں، ہاں قیامت کے دن دیکھیں۔ جب صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھو گے، جس طریقے سے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اس طرح تم اللہ کو بھی دیکھو گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ کی وہاں زیارت ہوگی۔ لیکن یہاں ہمیں حکم ہے یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اس کو ماننا ہے، بغیر دیکھے اس کو ماننا ہے۔